تو ان کو معلوم ہے کہ 10,000 5,000 یا 6,000 کی تنخواہ پر ہمارا بچہ کسی مسجد میں امامت کرے گا یا کسی مدرسے میں درس و تدریس کی خدمت کو انجام دے گا، لیکن اس کے بعد بھی کہ اتنے میں گزارا ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، قاری قرآن بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی بھی اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں۔ برادران اسلام، کیونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، کیونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم بن، عالم نہیں بن سکتا ہے تو متعلم بن، یعنی علم دین حاصل کرنے والا بن۔ اگر علم دین حاصل بھی نہیں کرنے والا بنتا ہے تو علماء سے محبت کرنے والا بن۔ اگر تو علماء سے بھی محبت نہیں کر سکتا ہے تو ان کی باتوں کو سننے والا بن، اور پانچواں نہ بننا، یعنی ان سے نفرت نہ کرنا، ان سے دشمنی نہ کرنا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ برادران اسلام، تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو عالم ہیں، عالم نہیں بن سکتے تو پھر بھی ان کو مبارک ہو کہ وہ متعلم ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ متعلم بھی نہیں ہے پھر بھی مبارکباد ہے وہ لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، لیکن علماء سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مبارکباد ہے وہ لوگ جو علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پرائیویٹ نجی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہیں، دین کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ برادران اسلام، تو علماء سے نفرت نہ کرنا، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ ہندوستان کا سب سے بڑا پیر جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، وہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جب اس کو اس کی قبر میں لٹایا گیا اور قبلے کی جانب اس کا منہ پھیرا گیا تو قبلے کی جانب اس کا منہ نہیں ہو رہا ہے، قبلے سے اس کا منہ ہٹ جا رہا ہے۔ تو اس زمانے کے جو درویش تھے، اللہ کے ولی اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ قبلے کی جانب اس کا منہ نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا میں علماء کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتا تھا، علماء سے نفرت کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ قبلے کی جانب اس کا منہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی سزا کہ اگر قبر میں لٹایا جائے تو قبلے کی جانب اس کا منہ نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، اسی طرح سے دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے عالم دین کی علم کی بنیاد پر توہین کی ہے یا علم کی بنیاد پر کسی عالم کو گالی دی ہے تو ایسا شخص فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اگر کسی سے بیعت و مرید ہے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ برادران اسلام، تو ہم نے تو ان چیزوں پر غور نہیں کیا ہے، ہم نے تو ان چیزوں پر توجہ نہیں دی ہے، اور نہ تو اپنے علماء کے لیے ہم نے اونچی کرسی اسٹیج پر ڈالی ہے۔ برادران اسلام، تو باہر سے زیادہ آپ کے جو علاقائی علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، آپ ان کو عزت دیا کریں۔ رامپور، مراد آباد، اسی طرح سے پٹنہ، بہار اور بریلی کے علماء تو بعد میں آپ کے یہاں پر آئیں گے، یہ سب سے پہلے آپ کے یہاں پر جائیں گے۔ انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے یہی جائیں گے، شادی بیاہ کا موقع ہوا تو سب سے پہلے یہی جائیں گے، ختنہ و عقیقہ کی تقریب ہوئی تو سب سے پہلے یہی جائیں گے۔ لیکن ہم نے تو ان کو فراموش کیا ہے، ہم نے تو دو کوڑی کا عالم ان کو سمجھا ہے، کبھی بھی اپنے اسٹیجوں پر اونچی کرسی ان کے لیے نہیں لگائی ہے، کبھی نمایاں جگہ پر اشتہارات میں ہم نے ان کے نام نہیں ڈالے، ہم نے تو دو کوڑی کا عالم ان کو سمجھا ہے۔ اگر ہماری شادیوں میں ہماری محلے کا عالم آ جائے، امام صاحب آ جائیں تو ہم منہ نہیں لگاتے ہیں، ارے بٹھا دو امام صاحب کو باہر، بتا دو ابھی فرصت نہیں ہے، بہت زیادہ بزی ہوں، بہت زیادہ مصروفیت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی آفیسر آ جائے، اگر جج صاحب آ جائیں، وکیل صاحب آ جائیں، پروفیسر صاحب آ جائیں تو ان کو ہم اندر والے روم میں بٹھاتے ہیں۔ برادران اسلام، تو ہم نے ان کی کرسی نہیں دی، اس کو ہم مہمان کہتے ہیں۔ بتائیے، عالم سے بڑا کوئی مہمان ہوگا؟ حافظ سے بڑا کوئی مہمان ہوگا؟ اور یہ مہمان رسول ہیں، لیکن ان کے لیے ہم نے اونچی کرسی نہیں لگائی ہے، ان کے لیے اشتہار میں ہم نے کبھی بڑا نام نہیں ڈالا ہے۔ برادران اسلام، تو وہ باہر والے ہیں، وہ اندر کی باتیں کیا جانے؟ یہ ہماری لڑکیوں کے بارے میں، ہماری بیٹیوں کے بارے میں، ہماری
بہنوں کے بارے میں یہی علاقائی علماء کرام ہمیں بتائیں گے ہمیں کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہمارا علاج کریں گے۔ ارے وہ باہر کے لوگ ہیں، وہ اندر کی باتیں کیا جانے، وہ تو ہمارے 40ویں میں آئیں گے تب بھی ہم سے 20,000 لیں گے، لیکن ہماری مسجد کا امام، ہمارے محلے کا عامل وہ فری میں پہنچے گا اور جا کر وہاں پر فاتحہ خوانی کرے گا، اصالہ ثواب کرے گا، ہر وقت دامے درمے قدمے سکھنے ہر وقت ہمارے پاس سامنے کھڑا رہے گا۔ برادران اسلام، تو باہر والوں سے زیادہ آپ اپنے علاقائی علماء کرام پر توجہ دیں اور ان کو عزت دیں۔ یہ نہیں کہتا تمام علماء کی عزت اپنی جگہ پر، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر، لیکن سب سے زیادہ اگر آپ کسی کو عزت دیں اور فوقیت دیں تو وہ آپ کے علاقے کے علماء کرام ہیں، آپ کے علاقے کے حفاظ کرام ہیں، آپ کی محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان سے آپ محبت کریں، ان سے بھی محبت کریں۔ برادران اسلام، تو ان تمام چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور آپ اپنے ذہن کے خانے اول میں رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں اور عالم دین بنائیں۔ برادران اسلام، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ بنائیں، غریب انسان عالم بنائے، رکشہ چلانے والا، ہم کیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ہم کیوں اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں؟ میرا یہ تجربہ ہے اور میری ذاتی یہ رائے ہے، اور ایسا ہے بھی، اگر 50 عالم، غریب گھر کے 50 امام اور باضابطہ باصلاحیت عالم وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک امیر گھر کا حافظ قرآن یا عالم دین جو مسجد کا امام ہو وہ کام کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ ایک غریب آدمی، ایک غریب عالم دین اور امام سوچے گا کہ میرے پیچھے آوان و انصار کی جماعت نہیں ہے، وہ سود پر کھل کے نہیں بول سکتا، وہ زنا پر کھل کے نہیں بول سکتا، وہ چوری پر کھل کے نہیں بول سکتا، وہ سود خوری پر کھل کے نہیں بول سکتا، ارے وہ تو خزانچی صاحب کے خلاف بھی کچھ نہیں بول سکتا، وہ تو صدر صاحب کے خلاف بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ وہ سوچے گا اگر خزانچی صاحب کے بیٹے کو کچھ کہہ دیا، صدر صاحب کے بیٹے کو کچھ کہہ دیا، سیکریٹری صاحب کے بیٹے کو کچھ کہہ دیا تو دوسرے ہی دن کان پکڑ کے مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، میرا استعفیٰ کر دیا جائے گا۔ برادران اسلام، لیکن ایک امیر گھرانے کا حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا اور مسجد کا امام ہوگا تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر اعلان کرے گا جمعہ کے خطاب میں کہ کل سے اگر فجر کی نماز میں کوئی حاضر نہیں ہوا تو ڈنڈا مار مار کر اس کو دوڑاؤں گا اور جگاؤں گا۔ تو اذان ہونے سے پہلے آپ کے محلے کی مسجد بھر جائے گی۔ اگر وہ کسی راستے سے گزر جائے گا تو کسی کے اندر اتنی ہمت اور مجال، جرأت اور جسارت نہیں ہے کہ وہ سامنے کھڑا رہے۔ کوئی سود نہیں کھائے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی زنا نہیں کرے گا، کوئی رشوت نہیں کھائے گا۔ برادران اسلام، اس کو معلوم ہے اگر چاہے سیکریٹری صاحب کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ زنا کیا ہے، جوا کھیلا ہے، شراب پیا ہے، چوراہے پر پکڑ کر اس پہ 50 جوتا لگائے گا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت اور مجال، جرأت اور جسارت نہیں ہے کہ اس عالم کے خلاف زبان درازی کر سکے۔ اس کو معلوم ہے عالم بھی ہے، مسجد کا امام ہے، اس سے پہلے چودھری صاحب کا بیٹا ہے، پردھان جی کا بیٹا ہے۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ پردھان کے بیٹے کے خلاف منہ کھول دے، چودھری کے بیٹے کے خلاف منہ کھول دے اور مکھیا کے بیٹے کے خلاف منہ کھول دے؟ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو امیر لوگ ہیں، جنہوں یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے، کالج میں پڑھائیں گے اور یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، عصری اور دنیاوی تعلیم دیں گے، آپ اپنے بچوں کو جج بنائیں، کلیکٹر بنائیں، IAS اور IPS بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے حافظ قرآن بنائیں، اس سے پہلے عالم دین بنائیں، اس سے پہلے قاری قرآن بنائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو، ساتھ میں کسی کورٹ اور کچہری کا وہ وکیل ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا عالم دین اور مفتی ہو، وہ پروفیسر بھی ہو اور وہ جج بھی ہو، IAS بھی ہو اور IPS بھی ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہندوستان میں 50
साल कुछ महीने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, और साथ में पूरे भारत पर आपने 50 साल कुछ महीने हुकूमत भी की। दिन के वक्त में लोगों के मुकदमात का फैसला किया करते थे, जोहर के वक्त मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे, और रात के वक्त रमजान के महीने में तरावी आप पढ़ाया करते थे। तो ऐसा भी हो सकता है बरादरान इस्लाम, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उलमा को अहमियत देनी पड़ेगी, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, और मदारसे इस्लामिया के खिलाफ जितनी भी जुबानें दराज हो रही हैं, जितने भी मुंह खोले जा रहे हैं, उन मुंह को, उन जुबानों को हमें सद्दे बाप करना है, उनको हमें बंद करना है। दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से मदारिसे इस्लामिया की हमें मदद करनी है, क्योंकि इस दौरे फितन में दीन का काम करना बहुत मुश्किल है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं, उनकी पुष्ट पनाही करें और उनके साथ खड़े हो जाएं। दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह की आप उनकी मदद करें। बरादरान इस्लाम, तो तालीम की कमी है। हमारे घर में हाफिज कुरान होगा तो हम दीगर उलमा की अहमियत को समझेंगे, उनके मकाम और मर्तबे को समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, कारी कुरान बनाएं, और याद रखें उन्हीं लोगों की मदद करें जो बासलाहियत लोग हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से मदारिस इस्लामिया को चला रहे हैं। जिस तरह से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने, जहाँ से गालिबन हर साल बच्चों की फरागत होती है और दस्तारे हिफ्ज़ का कपड़ा बांध कर उनको एक ताज पहनाया जाता है। बरादरान इस्लाम, इसी तरह से अपने बच्चों के साथ ही साथ आप अपनी बच्चियों को भी हाफिज़ बनाएं, उनको भी आप आलिमा बनाएं, क्योंकि इस दौरे पुरफितन में लड़कों की तालीम से ज़्यादा, तालीम की ज़रूरत तो सबको है, लेकिन लड़कों की तालीम से ज़्यादा लड़कियों की तालीम की ज़रूरत है। बरादरान इस्लाम, आप जायज़ा लीजिए, तकरीबन 7 लाख मुस्लिम बहनें जो इर्तिदाद के दहाने पर हैं और उन्होंने कुफ्र को कबूल किया है और दायरे इस्लाम से निकलकर वो काफिर मुर्तद हो गई गैरों के हाथ में हाथ देकर। अगर हमने आप उनको दीन सिखाया होता, अगर फातिमतुज़ ज़हरा का कल्चर उनको बताया होता, रसूलुल्लाह की हदीस उनको सुनाई होती और पढ़ाई होती, तो बताइए क्या वो गैरों के हाथ में अपना हाथ देती? क्या गैरों के साथ जाकर अपनी दुनिया भी तबाह करती, अपनी आखिरत भी बर्बाद करती? कभी नहीं करती। तो हमें ज़रूरत है, साथ ही साथ आप अपनी बच्चियों को भी इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता करें, अपनी बच्चियों को भी इल्म दीन का ज़ेवर पहनाएं, उनको भी आलिमा फाजिला और कारिया बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके झंडी चौराहा में हाफिज ताहिर साहब क़िबला का मदरसा चल रहा है, जिसमें तकरीबन 35 से 40 बच्चियां इल्म दीन हासिल कर रही हैं बासलाहियत मुअल्लिमात की निगरानी में। बरादरान इस्लाम, तो आप अपनी बच्चियों का वहाँ पर दाखिला कराएं, अपने बच्चों का यहाँ पर दाखिला कराएं, फिर आप अपने घर का जायजा लीजिए, वो आपका घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तमाम चीज़ों को महफूज़ खातिर रखें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व